یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں میں ہوں الماس حیدر نقوی۔ ناظرین و سامعین، یہ ریڈیو پوڈ کاسٹ خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے آئین پاکستان کی 50ویں جو سالگرہ ہے اس کے سلسلے میں گولڈن جوبلی کی جو تقریبات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت کو مدعو کیا ہے جنہوں نے آئین کے ارتقاء کی تمام جو مراحل ہیں اس کا بذات خود جو ہے وہ مشاہدہ کیا۔ وہ انہوں نے اگر وہ حصہ نہیں رہے تو بچشم خود انہوں نے اس کی منازل کو طے ہوتے ہوئے دیکھا۔ جی ناظرین و سامعین، میری مراد سینیٹر تاج حیدر صاحب سے ہے۔ سینیٹر تاج حیدر صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، کہنہ مشق سیاستدان ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ڈرامہ نگار رہے، پالیسی سازی کے اندر بہت ان کی خدمات انجام دی انہوں نے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سینیٹر ہیں۔ آپ نے جس بھی شعبہ زندگی میں آپ گئے وہاں پہ کمال عزت کمائی۔ بہت دھیمے لہجے میں بہت مدلل اور وزنی بات کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے آئین کے ارتقاء اور اس کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم تاج صاحب، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لانے کے لیے۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ آئین پاکستان کو 50 سال مکمل ہو گئے ہیں، آپ نے اس کے ارتقائی منازل کو جو ہے وہ دیکھا، خود اپنے آنکھوں سے اس کے مشاہدہ کیا بطور ایک کارکن، سیاسی کارکن۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان جو ہے وہ سماج اور ریاست کے درمیان جو ایک بنت ہے، جو ایک سوشل کانٹریکٹ کے طور پہ یہ جو سامنے آیا ہے، اس کی کتنی اہمیت رہی ہے اور اس نے سماج کو جوڑنے میں اور توازن قائم رکھنے میں کتنا کردار ادا کیا؟ دیکھیے 50 سال گزر گئے ہیں آئین کو، لیکن اس سے پہلے بھی 24 سال ہیں، اور ان 24 سال میں اسمبلیوں میں وہ ہمارے محترم بزرگ موجود تھے کہ جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 24 سال تک آئین کیوں نہیں بن سکا، اور اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک وفاقی آئین بنانے جو تھا وہ ملک کی ضرورت تھی۔ وفاقی آئین کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جو ایوان زیریں ہے قومی اسمبلی، اس کے اندر آبادی کی بنیاد پہ نمائندگی ہوتی ہے، لیکن ایک ایوان بالا ہوتا ہے جس میں تمام فیڈریٹنگ یونٹس کی ایک برابر کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اب پاکستان کے مخصوص حالات میں جو 5 صوبے تھے، تو اب اس کے اندر ایوان بالا کے اندر مشرقی پاکستان جو تھے وہ بہت چھوٹی سی اقلیت رہ جاتا تھا، یعنی صرف 20% اس کے تھے، اور مغربی پاکستان کے جو یونٹ تھے اس کے 80%۔ تو اس میں ظاہر قانون سازی کے اندر بڑی دشواری آتی۔ قومی اسمبلی میں مشرقی پاکستان کی اکثریت، لیکن سینٹ کے اندر مشرقی پاکستان جو ہے وہ یہ ایک مسئلہ تھا۔ میرے خیال سے یہ سمجھنا چاہیے آئینی تاریخ میں کہ جو ہمارے آئین سازوں کے سامنے تھا، جو ہمارے، اور میں ان کے رتبے کو کسی طور سے کم نہیں کر سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے تدبر کے ساتھ پاکستان بنایا تھا اور بڑی جد و جہد کے بعد پاکستان بنایا تھا۔ بہرحال حسین شہید سہروردی صاحب نے ایک طریقہ نکالا کہ مغربی پاکستان کو 1 یونٹ کر دیا، اور پھر سینٹ کو نہیں بنایا، اور برابر کی نمائندگی جو تھی وہ کر دی گئی قومی اسمبلی کے اندر۔ پھر ہم آتے ہیں یہ جو 1970-1971 کا دور ہے، یحییٰ خان نے الیکشن کرائے، اور ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ الیکشن انتقالی اقتدار کے لیے ہوا تھا۔ یہ الیکشن پاکستان کا آئین بنانے کے لیے قومی اسمبلی بنی تھی، اور ایک جو شرط لگائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ 120 دن کے اندر آپ آئین بنا دیں گے، اور اگر آپ نہیں بنا سکے آئین تو یہ قومی اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شرائط رکھی،
اور انہوں نے کہا کہ بھئی 120 دن میں یہ ناممکن ہے، اور کوشش انہوں نے یہ کی کہ اسمبلی کے باہر دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے درمیان کسی قسم کا معاہدہ ہو جائے آئین پہ، اور پھر وہ مسودہ لایا جائے، اور شرط یہ رکھی انہوں نے کہ یا تو تاریخ آگے کر دی جائے اسمبلی بلانے کی، یا یہ جو 120 دن کی آپ نے رکاوٹ رکھی ہے مدت، اس کو ختم کر دیا جائے۔ بہرحال اس وقت کے جو آمر تھے انہوں نے یہ چیز نہیں مانی، اور وہاں ملٹری ایکشن جو تھا وہ کر دیا گیا۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی لیگ اکثریت میں تھی، شیخ صاحب، یہ جو اکثریت کی جماعت ہے اس کا ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ اتفاق رائے پیدا کرے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو بار بار جا رہے ہیں مشرقی پاکستان، اور وہ اپنے 6 پوائنٹ سے 1 ملی میٹر ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی خبر آتی تھی 5 پوائنٹ ہو گئے، 5.5 ہو گئے، 5.25 ہو گئے، لیکن وہ ہٹ نہیں رہے تھے۔ بہرحال ان کا جو بھی، وہ اپنے ملک کو آزاد کرنا چاہتے تھے، آزادی انہیں مبارک ہو، لیکن یہ کہ آئین جو تھا وہ نہیں بن سکا۔ جس وقت کے آئین بنانے کا پاکستان کے اندر، ٹوٹے ہوئے پاکستان کے اندر آیا مرحلہ، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس چیز کو سامنے رکھا کہ نہیں، بڑی جماعت کو اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ حالانکہ صرف ووٹ دے کے وہ آئین بنا سکتے تھے اور اپنی پارٹی کی پوری پالیسی اس آئین کے اندر رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اتفاق رائے پیدا کیا، اور یہی اس آئین کی سب سے بڑی مضبوطی ہے کہ یہ تمام جماعتوں کے اتفاق رائے سے بنا ہے۔ یہ ایک وفاقی آئین ہے جس میں سینٹ ہے، تمام یونٹوں کی برابر کی نمائندگی ہے، یہ اسلامی آئین ہے، یہ پارلیمانی آئین ہے، یہ اس کی مضبوط، یہ ہے وہ ستون جن کے اوپر آئین کھڑا ہے۔ ہاں، اس میں سر جو ہماری سیاسی جد و جہد ہے اس نے ہمارے عوام کے سیاسی شعور کو بہت بلند کر دیا، اور ہمارے عوام آئین پہ جو بھی حملے ہوئے ان کا مقابلہ کرتے رہے، جی، اور فوجی آمریتوں کا مقابلہ کر کے اس اچھا آئین سر، کو اس بچایا۔ آئین کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس کی تشکیل کے اندر ایک ڈائیورسٹی ریپرزنٹیشن تھی، یعنی کہ وہ تمام جماعتیں جو نمائندہ جماعتیں تھیں، ڈائیورسٹی بٹ ود یونٹی۔ یونٹی، جی، تو ان کا نقطہ نظر بھی اس کے اندر، اس کی تشکیل کے اندر شامل رہا ہے۔ تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک پلورل جو ہے ریپرزنٹیشن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہوں گا کہ کوئی متصادم چیز اس کے اندر آپ نہیں پاتے، اور افہام و تفہیم کے ذریعے کچھ ہم پیچھے ہٹے، کچھ وہ پیچھے ہٹے، اور ہم نے آئین کے اندر ایسی شقیں رکھیں جو سب کے لیے قابل قبول تھی۔ اور پھر آئین کوئی ساکت و جامد چیز نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی مسودہ ساکت و جامد نہیں ہوتا، وقت کی ضرورتوں کے تحت وہ ارتقا پذیر ہے، اس کے اندر نئی آپ اس میں ترامیم شامل کرتے رہتے ہیں۔ آمریت نے بہت تبدیلیاں اس میں کی، لیکن پھر 18ویں ترمیم ہم لے کے آئے، اور ان جو منفی تبدیلیاں تھیں ان کو ہم نے ختم کیا۔ اچھا سر، آئین جو ہے وہ شہریوں اور جو ریاست کے درمیان جو حقوق ہیں اور فرائض، اس کی حدود کا تعین کرتا ہے۔ 50 سال ہوئے ہیں۔ نہیں، آئین شہریوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ٹھیک، وی دا پیپل آف پاکستان۔ ٹھیک، آئین وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام جو کہ حاکم ہیں، صحیح، ہم یہ طے کرتے ہیں، یعنی ریاست کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے باہر سے باہر سے، بلکہ ریاست عوام کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں معرض وجود میں آتی ہے، وہ بنتی ہے۔ لیکن ہمیں ایک سیکنڈ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ حاکمیت اللہ کے بعد عوام کی ہے، اور عوام اپنی حاکمیت کو اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے وہ روبہ عمل لاتے ہیں۔ ہمارا آئین شروع یہاں سے ہوتا ہے، بلکہ میں اینڈی خان مجھے بتا رہے تھے، پروفیسر صاحب ہمارے، کہ انہوں نے بھٹو صاحب کو مبارکباد دی کہ جی یہ آپ کا آئین بڑا اچھا۔ انہوں نے کہا خان دیکھو،
یہ میرا آئین نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا آئین ہے. ڈونٹ میک دیٹ مسٹیک. پاکستان کے عوام کا آئین. صحیح. میں کل ہوں گا نہیں ہوں گا، یہ آئین رہے گا کیونکہ پاکستان کے عوام رہیں گے. ہاں تو اب اس کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، عوام کی حاکمیت. جی عوام کی حاکمیت کا آپ نے تذکرہ کیا، تو یقیناً سر اس میں جو شہری ہیں ان کی بھی کچھ حقوق کا تذکرہ موجود ہے اس آئین کے اندر، اور ریاست کے کچھ فرائض ہیں جو اس نے شہریوں کے ساتھ جو ہے وہ انجام دینے ہیں. 50 سال کی جو ہماری تاریخ ہے آئین کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئین کے اندر درج جو حقوق و فرائض کا جو سلسلہ ہے، کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے؟ آپ کس حد تک مطمئن دیکھیے، ہیں؟ آئین کا ہم دفاع کرتے رہے، جو کہ اب بھی چل رہا ہے، کیونکہ آئین کے اوپر بہت سے حملے بار بار ہوتے رہے ہیں، اور اب بھی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، لیکن دفاع ہم کرتے رہے. اصل چیز اس پہ عمل درآمد ہے. آئین خود سے کچھ نہیں کرتا، وہ ایک کتاب ہے، جی، لیکن اس کے اوپر اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو نتائج پیدا ہوتے ہیں. اب آرٹیکل 7 سے آپ لیں آگے چلیں تو انسانی حقوق، اور اس کے حساب سے پاکستان کا آئین ایک مثالی آئین ہے. اور اس کے بعد ریاست کے فرائض آتے ہیں. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنیادی حقوق اور ریاست کے فرائض جو ہیں ان پہ عمل درآمد ہوا کہ نہیں ہوا، تو ہمیں نا امیدی ہوتی ہے. ایک طریقے سے ہندوستان کے ایک چیف جسٹس تشریف لائے تھے یا ایک جورسٹ کانفرنس کے اندر، آرٹیکل 3 کے اوپر انہوں نے 1 گھنٹے بات کی اور کہا کہ آرٹیکل 3 جو ہے وہ آئین کی روح ہے پاکستان کے آئین کی، اور آرٹیکل 3 کیا ہے کہ استحصال کا خاتمہ کیا جائے گا، کہ ہم ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ کیا جائے گا، اور ہر ایک کو اس کی محنت کے مطابق اور اس کی معاوضہ دیا جائے گا، اور ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے گا. مطلب یہ، اور میں نہیں تھا لیکن جو دوست وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑی تفصیل سے صرف ایک آرٹیکل آئین کا لے کے اور کہا کہ دنیا کے اتنے آئین میں نے دیکھے، اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی، اور یہ آئین کی روح ہے. اور انہوں نے تجویز، مطلب نصیحت یہ کی کہ آئین کے ہر آرٹیکل کو جانچنے کی کسوٹی آرٹیکل 3 ہے، کہ کیا استحصال کا خاتمہ ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ استحصال تو اور بڑھ رہا ہے. کیا لوگوں کو اجرت مل رہی ہے ان کے کام کے حساب سے؟ نہیں مل رہی. کیا صلاحیت جو ہے وہ لوگوں کی اس کا پورا اس کے مطابق کام ہو رہا ہے؟ اگر یہ ہوتا تو 1 کروڑ پاکستانی باصلاحیت پاکستانی بیرونی ملک نہ جاتے، وہ اسی ملک کے اندر کام کر رہے ہوتے. جی طاہر صاحب، آپ نے بہت اہم نقطہ بیان کیا استحصال کے حوالے سے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کرتے ہیں. جی ناظرین و سامعین، ویلکم بیک. ریڈیو پاکستان کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر تاج حیدر صاحب موجود ہیں. ان سے ہم آئین کے 50 سال جو گزرے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تاج صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آئین کے اندر جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ کچھ بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے، جس میں آزادی اظہار ہے، اس میں مذہب کی آزادی ہے، اس کے اندر آپ کو رائٹ ٹو ایسوسییشن ہے. 50 سال گزرے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بنیادی حقوق جس کا تذکرہ آپ نے بھی کیا، اس پر کس حد تک عمل ہو سکا ہے؟ نہیں بھائی، مطلب اس پہ تو ہم کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے نا، کوئی سمجھوتا، یا ریاست کے جو فرائض ہیں اس پہ تو کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. تو اس میں آپ حدود مقرر نہ کریں، اس پہ 100% ہونا چاہیے، اور بلکہ اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ریاست کے اوپر اعتماد ہو. آرٹیکل 37 ہے جس میں پسماندہ علاقوں کو ہمیں برابر لے کے آنا ہے، جس میں، یا 25A جس پہ ہم نے تعلیم
جو ہے وہ فری تعلیم جو ہے وہ کی وہ ہے۔ رکھی ہے، صحت کے لیے ہیں چیزیں ہاں اگر لیکن سر یہ چیزیں آئین کے اندر تو موجود ہیں، اس کے دیکھو یار، باوجود دیکھو ہم اپنی جو پیٹھ خود اسٹرکچر جو تھپکتے رہتے ہیں اور اس چیز نے ہمیں مار دیا. مطلب ہم ایک تماشبین قوم بنتے جا رہے ہیں کہ واہ 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 تالیاں بجاؤ اور ناچو یہ کرو. نہیں بھئی یہ بھی تو دیکھو کہ کیا کیا ہے. وہ جو علامہ نے قرطبہ کی آخری لائنوں میں کہا ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم رکھتی ہے جو ہر گھڑی اپنے عمل کا حساب. تو اپنے عمل کا حساب نہیں رکھ رہے، ہم تالیاں بجائے جا رہے ہیں کہ واہ 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 ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا. ہماری سینٹ کے اندر بھی بہت بڑا جشن ہوا. یہ یار جو کام اگر نہیں ہو رہا تو پھر کیوں آخر یہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. جی آپ نے ابھی یہ مردم شماری شروع کی ہے، 35 بلین پھینک دی اور عوام کہہ رہے ہیں جھوٹی ہے. خیر ہم تو 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں پرابلم آئے گی، اس کو ایسے نہ کریں ایسے کر لیں. نہیں صاحب ہم تو ایسے ہی کریں گے. تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں، ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ایسے تو نہیں چلے گا نا. دوسری چیز ایک یہ بات بتائیں آپ کو، مطلب خیال ہے میرا، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ پاکستان کو بنانے میں مطلب ملک کے ہر حصے کے عوام نے حصہ لیا اور انہوں نے بھی حصہ لیا کہ جن کو پتہ تھا کہ ہم اس ملک میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک جو نظریہ تھا کہ ہاں مسلمانوں کی ایک اس ریاست بنے، اس کے لیے جدوجہد کی. اب اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس ملک کے اندر برابر کے حقوق نہیں ہیں تو ہمارا وفاق کمزور ہوتا ہے. تو اس کو ہمیں بالکل لازمی بنانا ہے، اور یہ ہمیں نہیں کہنا کہ جی آپ کو اتنے حقوق دے دیے. جس کے حقوق ہیں وہ کہے کہ ہاں ہمیں حقوق مل رہے ہیں. جی اور اس سے ایک اتحاد اور اتفاق کا رشتہ بنتا ہے. اور میرے بابا صاحب بالکل آخری دنوں میں بستر مرگ پہ جب تھے کہنے لگے تاج کیا اتحاد سے بڑی کوئی طاقت ہے؟ جی بلا شبہ. یو آر چیزنگ پاور آل دا ٹائم. دیر از نو پاور بگر دین یونٹی. لیکن سر یہ ذمہ داری آپ نہیں سمجھتے کہ جو ڈیموکریٹک گورننس ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو حقوق آئین کے اندر درج ہیں یہ اس کو نہیں پہنچا سکے عوام تک، اس کو انشور نہیں کر سکے؟ دیکھو میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا اور میں کسی پہ ذمہ داری نہیں ڈال رہا، اور میں ڈال بھی نہیں سکتا. پاکستان کی سینٹ میں بیٹھ کے اور بالکل اس سب سے اوپر کے لیول پہ بیٹھ کے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے نہیں یہ کیا. میرے بچے کہیں گے ابو آپ کیا کر رہے تھے. تو یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، اور اس میں جہاں دوسرے ذمہ دار ہیں وہاں شاید میں بھی ذمہ دار ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ میں بار بار ان کو جسے صادقین کہتے تھے چاقو سے گدگدی کرنا، میں بار بار چاقو سے گدگدی کرتا رہتا ہوں کہ بھائی کچھ نہیں ہوا کرو. میں تجاویز دیتا رہتا ہوں، میں منصوبے سامنے رکھتا رہتا ہوں، یہ تمام چیزیں کرتا. میں انہیں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی حوصلہ رکھو، کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنا رخ صحیح کر لو. بالکل ایسے ہی، صرف صحیح رخ کرنے کی بات. جی تاج صاحب، اب جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آئین کے اوپر جو ہے وہ شب خون مارنے کی بھی پاکستان کی ایک تاریخ ہے. 50 سال میں ہم نے دیکھا کہ 2 دہائیاں تو آمریت کا دور رہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ہم یہ کشمکش جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ہوں، ادارے ہوں، مختلف قوتیں ہوں، وہ آئین کی اپنی تشریح چاہتے ہیں. اگر آئین کی ایک متفقہ تشریح اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہم کیسے آگے بڑھ پائیں گے؟ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، مطلب علامہ نے اپنے ایک انگریزی مضمون میں کہا ہے کہ اختلاف رائے برکت ہے، معاشرہ اس سے آگے بڑھتا ہے، لیکن اگر اختلاف رائے میں بدنیتی شامل ہو جائے تو نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں.
یعنی اقبال یہ دیکھ رہے تھے. اچھا بات یہ ہے کہ آپ کی نیک نیتی ہے کہ نہیں ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے. اچھا نیت کا جو ہے پیمانہ کیا ہے؟ یعنی بھٹو نے مجھ سے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھنا کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے. کہنے لگے سب سے آسان چیز تو یہ ہے, جو چیز عوام کے فائدے میں ہے وہ ٹھیک ہے, جو چیز ان کے نقصان میں ہے وہ غلط ہے. تو آپ جو نیشنل اس وقت ڈبیٹ چل رہی ہے اس کے اندر عوام تو ہے نہیں کہ بھئی آپ اور اپنے اپنے مقصد سے آپ تشریح کر رہے ہیں. اور یہ میں نے نہیں کہا, اور اسی لیے میں نے حوالہ دیا, یہ 100 سال پہلے اقبال نے کہا. اور یہ بڑی گہری بات ہے کہ آپ نیک نیتی سے اگر کرتے ہیں تو جو ہے اس کے نتائج آئیں گے اختلاف رائے کے. مطلب ایک ہے تھیسس, ایک اینٹی تھیسس ہے, پھر ایک سنتھسس کا ہے. ڈائلیکٹیکل طریقہ یہی ہے. جی تو وہ جو کہا ہے اور حدیث پاک کوٹ کی ہے کہ اختلاف رائے میں برکت ہے, تو یہ لیکن اس کی شرط نیک نیتی ہے. بابا سائیں نے ایک دن کہیں لیکچر دے رہے تھے اور کہنے لگے, کچھ یہ ہو رہا تھا کہ ہم آہنگی یکجہتی. کہنے لگے بھئی ہم نے تو کوئی اس سے بہتر طریقہ نہیں دیکھا ہم آہنگی یکجہتی پیدا کرنے کا کہ لوگ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. جسٹس دوراب پٹیل تشریف رکھتے تھے, وہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے پروفیسر کین یو سے اٹ اگین, کہ آپ نے کیا بات کی؟ کہنے لگے بھئی سیدھی سی بات ہے, اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, اتحاد و یکجہتی پیدا ہوگی. اور ہم بار بار اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آیا, بچے لائن لگا کے کھڑے ہو گئے, لوگ گھروں سے لا کے سامان دے رہے ہیں, سیلاب آیا سب کھڑے ہو گئے ساتھ, پوری قوم متحد ہو گئی. لیکن یہ جو بات ہے کہ عوام کی خدمت میں اگر لوگ منہمک ہوتے ہیں تو اختلاف ختم ہو جائے گا. جی طاہر صاحب, ہم نے اب پاکستان کی قیام پاکستان سے لے کر کے اب تک کی جو تاریخ ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئین کے معرض وجود میں آنے کے باوجود ہم حق کی حکمرانی کا قضیہ جو ہے لگتا ہے کہ ابھی تک حل نہیں ہوا, اور دوسرا ہم کو بہت زیادہ پیش رفت طرز حکمرانی کو بہتر بنانے میں بھی شاید ہم نہیں کر سکے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ طرز حکمرانی اس کو امریکن اور یہ جو ہیں مغربی اقوام, گڈ گورننس ایک نیا چلا ہے پچھلے کوئی 20 سال سے. گڈ گورننس کیا ہے؟ گڈ گورننس گڈ گورننس صرف یہ ہے کہ جتنے بھی ریاست کے وسائل ہیں وہ ملک سے ناخواندگی اور جہالت دور کرنے, بیماری دور کرنے اور بے روزگاری دور کرنے کے لیے خرچ کیے جائیں. یہ گڈ گورننس ہے میرے نزدیک. اور جتنا زیادہ آپ اس پہ توجہ دیں گے اتنی بہتر آپ کی گورننس ہوگی. اور اس وقت پھر آپ سب بیٹھ کے کہیں گے اچھا بھئی یہ ہمارے مقاصد ہیں, ان مقاصد کو کیسے حاصل کیا جائے. لیکن اگر مقصد کا تعین نہیں ہوگا کہ ہمیں جہالت ختم کرنی ہے, ہمیں جو ہے وہ یہ جو بیماری ہے فزیکلی میڈیکلی پاکستان از اے سک نیشن. ہماری جو صحت کے معیارات ہیں وہ اتنے گر گئے کہ مطلب ہمارے بچے جو ہیں ان کو پوری غذا نہیں مل رہی, ان کو نیند نہیں مل رہی, ان کو کھیل کی مواقع نہیں مل رہے, اور ہماری صحت جو ہے وہ گر رہی ہے روز بروز. اور ہر نسل ہماری پچھلی نسل سے قد میں بھی کم ہو رہی ہے, وزن میں بھی کم ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں کر رہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ نے گریجویشن کر لیا تھا, بیٹا میٹرک فیل ہے. بچیاں البتہ کام کر رہی ہیں, بچیوں کو سلام ہے. جی اور میں سندھ میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ دیکھتا ہوں, پختونخوا کے اندر میں دیکھتا ہوں تعلیم کے میدان میں کتنی آگے گئی ہیں بچیاں اور ذمہ داریاں سنبھال رہی ہیں. آپ جائیں وہاں کراچی کی چندریکر روڈ پہ 8:30 بجے پوری چندریگور روڈ پہ بچیاں ہوتی ہیں, وہ آفس جا رہی ہیں, انہیں ٹائم پہ پہنچنا ہے. پھر ہمارے مرد حضرات آئیں گے موٹر سائیکلوں پہ 9:30 10:15.
پھر جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ اپنی مرسیڈیز کے اندر 11 بجے آئے گا. تو یعنی حساب الٹا ہے کہ بھئی چیف ایگزیکٹو شوڈ بی آن ہز ڈیسک 15 منٹس بفور دا اسٹارٹ دا ٹائم. وہ مرسیڈیز میں آ رہا ہے اپنے آرام سے اخبار پڑھتا ہوں, میگزین دیکھتا ہوں, اپنے آہستہ آہستہ بارش ہو رہی ہے تو اس کا وائپر چل رہا ہے آہستہ, وہ بیچارہ موٹر سائیکل پہ بھیگتا ہوا آ رہا ہے. یہ جو ہے نا, نہیں دیکھو, ہم دوسری قوم درآمد نہیں کر سکتے باہر سے, ہمیں اسی قوم کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور یہ جو کام چوری ہے اور یہ چوری ہے, اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. بالکل صحیح سر. یہ تو آپ نے طرز حکمرانی کی بات کی. حق کے حکمرانی کا جو قضیہ ہے وہ ابھی تک آئین کے اندر واضح حدود موجود ہیں, ہر چیز کا طریقہ کار موجود ہے, پارلیمنٹری سسٹم ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کے اوپر کچھ قوتیں ہیں جو شب خون مارتی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارلیمان کے حقوق ہیں اس کو سلب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طرز حکمرانی کا جو قضیہ ہے, یہ جو مسئلہ یہ حل ہو گیا ہے, یا اگر نہیں حل ہوا تو یہ کون کرے گا؟ دیکھو, اسرار خودی, یہ جو نا امیدی ہے, یہ جو غم ہے, یہ سب سے بڑی دشمن ہے. آدمی دوسرے پہ ڈالتا رہتا ہے, یہ ہماری ترقی کی راہ میں یہ سب سے بڑا دشمن ہے, یاس و نا امیدی. اور یہ غم ہر وقت کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اگر پچھلی کہانیوں پہ روتے رہیں گے تو یہ غم اور بڑھتا جائے گا, اور یہ جو ہماری بے عملی ہے وہ اور بڑھتی جائے گی. لیکن اگر آگے کا سوچو گے کہ بھئی آج کیا کریں اور کل کیا کریں اور اگلے سال یہ ہمارا ہدف ہے اور یہ ہمیں حاصل کرنا ہے, تو آپ آگے بڑھیں گے. یہ جو ایک افیم ہو گئی ہے نا ہمارے لیے, روتے رہنا ہر وقت, اشک بہا رہے ہیں. وہ سینٹ میں وہ کچھ وہ دعائیں ہو رہی تھیں اور کیا ہو رہا تھا کہ بڑی مصیبت ہے یہ. تو میں نے کہا حضرات, اللہ بے عملوں کی نہیں سن رہا. میں نے کہا اس نے چیپٹر بند کر دیا ہے, پہلے عمل کیجئے اس کے بعد دعا کیجئے. میں نے کہا بے عمل لوگوں کی دعا نہیں سن رہا, چھوڑیے یہ دعا وغیرہ, کچھ کر کے تو دکھائیے. طاہر صاحب, حالیہ برسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کو برقرار رکھنے اور قانون کی حکمرانی کے کو یقینی بنانے کے حوالے سے جو عدلیہ کا کردار ہے اس کے اوپر بھی تشویش بڑھ رہی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو, ایک بیٹل آف آئیڈیاز ہے. جو یہ کتاب 55 سال پہلے سبط حسن نے لکھی تھی, ہمارے بہت بڑے مارکسسٹ تھے, اور اس میں یہ خطرات واضح کیے تھے کہ یہ جو مذہبی انتہا پسندی فروغ پا رہی ہے اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہوں گے. اب دو واضح کیمپ ہیں. ایک ہے جو ترقی پسند ہے, جو امن چاہتے ہیں, ایک ہے انتہا پسند. ان کے درمیان ایک چل رہا ہے. اب مجھے حیرت ہوتی ہے, میں دیکھتا ہوں اچھا جی پارلیمنٹ اور عدلیہ کا جھگڑا ہے. نہیں بھائی, عدلیہ کا آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر ادارہ جو ہے وہ بٹا ہوا ہے ان دو کیمپوں کے درمیان, انتہا پسندی اور ترقی پسندی. اچھا, بہت دنوں تک ہمارے ادارے انتہا پسندی کو سپورٹ کرتے رہے, اور وہ پتہ نہیں کون ان کو پڑھا رہا تھا یا کیا ہو رہا تھا, یا کیا ان کی سوچ تھی کہ جی وہ انتہا پسندی جو ہے وہ لشکر بن رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں. آج وہ کانٹے جو ہم نے بوئے تھے ہمیں لہولان کر رہے ہیں, اور پھر ہمارے 80,000 پاکستانیوں کی جانیں جا چکی ہیں, اور ہمیں یہ تک نہیں پتہ کہ تصادم کس بات پہ. مطلب کیا 8 لاکھ ہو جائیں گے تب ہم اس پہ غور کریں گے کہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے. آج جمہوریت کے اوپر اور دہشت گردی کے خلاف پورا عوامی اتفاق رائے ہے
لیکن یہ تو میں اور آپ میڈیا میں، آپ سیاست میں ہم بیٹھ کے اس پہ غور کریں نا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے بھائی، جھگڑا کیا ہے؟ 80,000 پاکستانیوں کی جانے گئی. صحیح. طاہر صاحب جیسے کہ آپ نے سبط حسن 55 سال پہلے کتاب لکھ گئے، نوید فکر، اور جی جی انگریزی میں بیٹل آف آئیڈیاز. جی بالکل، آپ نے کچھ چیلنجز کا آپ نے ذکر کیا ہے. اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے، معاشی جو بدحالی جو ہماری ہے، اور سیکیورٹی کے جو مسائل بن گئے ہیں. ہم کس کی ذمہ داری ہم اگر عائد کرنا چاہیں تو یار کس پھر کو وہی ذمہ ذمہ دار داری، کریں؟ چلو میری ذمہ داری ہے، میں مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ذمہ داری مجھے دینے سے کیا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بھائی سوچیے کہ کیا کرنا ہے. پاکستان کو لے جائیے 1949 میں، جب لیاقت علی خان نے PIDC بنائی تھی، اور پبلک سیکٹر کے اندر 94 منصوبے بنے تھے، اور پاکستان ایک انڈسٹریلائز نیشن دیکھتے دیکھتے ہو گیا. دیکھیے اگست 47 میں پاکستان آزاد ہوا، 4 مہینے کے اندر وا آرڈیننس فیکٹری پبلک سیکٹر کے اندر، اب وہ ایک شہر بن گیا ہے انڈسٹری کا، لیاقت علی خان. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیے 71 پہ، ملک ٹوٹ گیا، 50% مارکیٹ آپ کا چلا گیا جو مشرقی پاکستان میں تھا. 20 دسمبر کل کی سی بات مجھے لگتی ہے، ذوالفقار علی بھٹو مزدوروں سے اپیل کر رہے ہیں پروڈکشن بڑھاؤ، ملک کی پیداوار بڑھاؤ. سائیں تو ہی تو حلی ہوئے ہو نا، اساں جو مارکیٹ تے حلی جو ہمارے جہاں چیزیں جاتی تھیں وہ تو اب ہمارے پاس نہیں رہا. پیداوار بڑھا کے آپ 4 مہینے کے اندر نئے مارکیٹ کھل جاتے ہیں، اور وہ جو ملکی اس کے بعد کہتے ہیں بھئی ہم ہیوی میکینیکل کامپلیکس بنائیں گے، ہم پورٹ قاسم بنائیں گے، ہم ہیوی الیکٹریکل کامپلیکس بنائیں گے، پبلک سیکٹر کے اندر اسٹیل مل بنائیں گے. اتنی بڑی سرمایہ کاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بینکوں کو قومی ملکیت میں لیا، لیکن بینکوں کو بھی پہنچایا ایک ایک گاؤں کے اندر، اور لوگوں کی ٹریننگ کی. آخر میں یہ حالت ہو گئی کہ آپ ویکنسیز نکال رہے ہیں، ویکنسیز بھرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں، لوگ کم پڑ گئے تھے، کام اتنا بڑھایا تھا. تو بھئی کام تو بڑھاؤ نا. اور اس کے اندر اب نئی تھیسس بنا لی. پہلے کہا کہ جی پرائیویٹ سیکٹر از دا انجن آف گروتھ، نجی شعبہ یہ کرے گا. وہ نجی شعبے کی اپنی 18,000 فیکٹریاں بند ہوں گی. ان کا اب فورن انویسٹمنٹ آئے گا، فورن انویسٹمنٹ کوئی دیکھتا بھی نہیں آپ کی طرف. نہیں، آپ کو اس پیرامڈ کو سیدھا کرنا ہے، جیسا کہ ہم نے ترک میں سندھ میں کیا ہے کہ 54% ایکویٹی گورنمنٹ آف سندھ نے ڈالی، 7 پرائیویٹ سیکٹر آ گیا. ٹھیک. پھر جس وقت کہ یہ آ گیا اور وہ منصوبہ کامیاب دیکھا لوگوں نے، تو باہر والے جو تھے وہ لائن لگا کے کھڑے ہو گئے کہ صاحب ہمیں بتائیے. بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہماری قدرتی وسائل ہیں، نیچرل ریسورسز، جی جی، اور جو ہمارے افرادی وسائل ہیں، ان کو ہم ترقی دے رہے ہیں یا نہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اب تھر میں ہم $27 میں 1 ٹن کوئلہ بنا رہے ہیں، $400 پہ کیوں لے رہے ہو باہر سے؟ اب ان کو ہم پیمنٹ نہیں کر رہے. آج ہی خبر تھی کہ $60 ملین وہ ان کو دینے، ہم دے نہیں رہے. پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، جی فورن ایکسچینج نہیں ہے. بھائی وہ فورن ایکسچینج اگر 1 مہینے بند رہے گی تھر کی پاور پلانٹ، تو آپ کو $70 ملین کا کوئلہ باہر سے منگانا پڑے گا. کیوں نہیں سوچ رہے؟ جی اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یا اسلام کوٹ تھر کے درمیان جو ریلوے لائن ہے، 32 ارب روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں. میں نے اپنی بجٹ تقریر میں بھی یہ کہا کہ نہیں، یہ پیسے ہم حکومت سندھ کی طرف سے ڈالتے ہیں. جی آپ کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہم 13 ملین ٹن کے بجائے 35 ملین ٹن پیدا کریں گے، اور $27 کی جگہ $20 اس کو کر دیں گے پر ٹن. لیکن